بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں جنید زیدی اور آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں لینئر الجبرا. آج ہمارا لیکچر نمبر 20 ہے. ہمارا سیگمنٹ نمبر 6 ہے جس کے اندر ہم آرتھوگونلٹی اور لیسٹ اسکوائرس کی باتیں کر رہے ہیں. 3 لیکچر اس سے پہلے ہو چکے ہیں جس میں ہم نے آپ کو انر پروڈکٹس کے بارے میں بتایا تھا, آرتھوگونل سیٹس کے بارے میں بتایا تھا, آرتھوگونل پروجیکشنز کے بارے میں بتایا تھا. آج کا لیکچر بھی اسی سیریز کی کنٹینیوشن ہے. دیکھتے ہیں, پڑھتے ہیں. 45 منٹ گزارنے اسی کے اندر. جی آپ حیران ہوں گے, میں نے 45 منٹ کا لیکچر 55 منٹ کا ہوتا ہے. جی بالکل, 10 منٹ ریوائز کرنے ہیں اور 45 منٹس اس لیکچر کے اوپر فوکس کریں گے. سٹارٹ کرتے ہیں اس پرسپیکٹو میں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. لینئر الجبرا پڑھ رہے ہیں. لینئر الجبرا کے ہم نے کتنے سیگمنٹس پڑھے؟ جی جناب, سسٹمز آف لینئر ایکویشن پڑھی ہیں. اس کے اندر اس کے بعد ہم نے میٹریسز پڑھی ہیں. اس کے اندر پھر ہم نے ڈیٹرمنٹس پڑھے ہیں, ویکٹر اسپیسز پڑھے ہیں, اور لاسٹ سیگمنٹ جو تھا ہمارا آئگن ویلیوز اور آئگن ویکٹرز کے بارے میں تھا. وہ امپورٹنٹ, جیسے میں نے بتایا کہ بڑا اہم رول ادا کرتا ہے آئگن ویلیوز اینڈ آئگن ویکٹرز. کس کے اندر؟ آپ کے کوانٹم میکینکس میں, آپ کے ایڈوانس فزکس کے اندر. تو ہمارا آج کل سیگمنٹ نمبر 6 چل رہا ہے جس میں آرتھوگونلٹی اور لیسٹ اسکوائرس کی باتیں کر رہے ہیں. ابھی تک ہم نے اپنی جو ڈسکشن ہے اس کو فوکس کیا ہے آرتھوگونلٹی کے اوپر. ابھی لیسٹ اسکوائرس پہ نہیں آئے ہیں. انشاءاللہ جو نیکسٹ لیکچر ہوگا وہ شاید اسی کے بارے میں ہوگا, لیسٹ اسکوائر کے بارے میں. اب یہ آج ہمارا جو لیکچر ہے, لیکچر نمبر 41 ہے. 42 اور 43 لیسٹ اسکوائرس اور کچھ اپلیکیشن کے بارے میں ہوگا. اور 44 اور 45 جو ہوگا کس کے بارے میں ہوگا؟ وہ ریویژن کرنی ہے. کس کی ریویژن کرنی ہے؟ میٹریسز کی ریویژن کرنی ہے. اور ہم نے کس کی ریویژن کرنی ہے؟ سب سے امپورٹنٹ ٹاپک ہے ویکٹر اسپیس کی, ویکٹر اسپیسز کی بھی ریویژن کرنی ہے. تو ابھی ہم جو ڈسکس کر رہے ہیں وہ آرتھوگونلٹی کے بارے میں کر رہے ہیں اور لیسٹ اسکوائرس کے بارے میں کر رہے ہیں. لاسٹ لیکچر میں ہم نے کیا ڈسکس کیا تھا؟ جی ہم نے کیا تھا آرتھوگونل پروجیکشنز کے بارے میں. وہاں پہ ہم نے نئی ٹرم بھی بتائی تھی, ایک پروجیکشن آف وائی آن ڈبلو. ٹھیک ہے, یاد ہے, PROJ پروجیکشن آف وائی آن ڈبلو. اور وہاں پہ ہم نے وائی کیپ انٹروڈیوس کیا تھا اور ہم نے بتایا تھا کہ کوئی بھی آپ کے پاس وائی ہے تو وائی کو ایکسپریس کر سکتے ہیں وائی کیپ پلس زیڈ. یاد ہے نا, یہ وائی از اکول ٹو وائی کیپ پلس زیڈ. اور وائی کیپ کی ویلیو ہم نے پھر کیلکولیٹ کی تھی. کیلکولیٹ کیسے کی تھی؟ دیٹ واز اکول ٹو وائی ڈاٹ یو ون ڈیوائڈ بائی یو ون ڈاٹ یو ون انٹو یو ون پلس وائی ڈاٹ یو ٹو ڈیوائڈ بائی یو ٹو انٹو یو ٹو, یو ٹو اینڈ سو آن سو فورتھ. لاسٹ میں آیا تھا پلس وائی ڈاٹ یو پی ڈیوائڈ بائی یو پی ڈاٹ یو پی انٹو یو پی. یہ چیزیں یاد ہیں, یہ ہم نے لاسٹ ٹائم بتائی تھی. اور اس کے بعد ہم نے 2 تھیورم بڑے اہم کیے تھے. کون سے تھیورم کیے تھے؟ ایک ڈیکمپوزیشن تھیورم کیا تھا اور بیسٹ اپروکسیمیشن کیا تھا. ڈیکمپوزیشن میں کیا کہا تھا کہ وائی از اکول ٹو وائی کیپ پلس زیڈ ہوتا ہے, یا زیڈ از اکول ٹو وائی مائنس وائی کیپ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ہم نے جب بیسٹ اپروکسیمیشن کی بات چیت کی تھی تو ہمارے پاس کیا گیا تھا؟ وائی مائنس وائی کیپ. ہم دیکھتے ہیں کہ کون سا جو ہے نیئرسٹ پوائنٹ ہے, ویری کلوزسٹ. ہم نے بتایا تھا کہ وائی از ویری کلوزسٹ آن ڈبلو. پھر لاسٹ ایک ایگزامپل کی تھی کہ وائی از ویری کلوزسٹ ٹو وائی اٹ سیلف. یہ چیزیں کی تھی نا. یہ ساری چیزیں جس وقت آپ تھک جایا کریں, بستر پہ لیٹا کریں, تو اپنے آنکھیں بند کر کے ریوائز کرنے کی کوشش کیا کریں, اس سے یہ چیزیں یاد ہو جائیں گی. میں رٹا لگانے کی بات نہیں کہہ رہا ہوں, میں یہ کانسیپٹ کی بات کہہ رہا ہوں. اور کانسیپٹ جو ہوتے ہیں وہ اسی طریقے سے یاد ہوتے ہیں, سمجھ میں آتے ہیں, یہ کلیئر ہوتے ہیں. اور ایگزامپل جو ہوتی ہیں یہ سپورٹ کرتی ہیں آپ کو, لیکن ایگزامپل جو چیزیں ہیں یہ مانگتی ہیں جو کچھ آپ نے پڑھی ہوئی ہے پہلے. جو کچھ آپ پڑھیں گے اسی کے بارے میں ایگزامپل ہے. اگر کوئی چیز آپ کو یاد نہیں ہے, بھولی ہوئی ہے, تو وہ پھر ایگزامپل نہیں سالو کر سکتے یا ایکسرسائز آپ نہیں کر سکتے. جناب آج کے لیکچر کی طرف آتے ہیں. بیچ بیچ میں کسی بات ریویژن بھی کرتے رہیں گے. ایک آدھ اہم ٹاپک ہے, وہ شاید ہمیں ٹائم نہیں ملے گا, ہم نہیں کر سکیں گے, لیکن آپ کو موقع ملے تو ضرور کیجیے گا, جو ہے انر پروڈکٹ اسپیس کے بارے میں اور اس کی اپلیکیشن. 2-4 ایک آرٹیکل اس میں رہ جائیں گے کیونکہ یہ ممکن نہیں تھا کہ 45 لیکچرز کے اندر ساری چیزیں کمپلیٹ کی جائیں. لیکن جتنا کورس ہم کمپلیٹ کریں گے یہ آپ کے لیے کافی ہوگا. انشاءاللہ 4-6 سیمسٹر بڑے آرام سے گزر جائیں گے. جب آپ اور زیادہ میچور ہو جائیں تو پھر یہ جو باقی ٹاپکس رہ گئے ہیں اس کو بھی پڑھنے کی کوشش کیجیے گا. اب جو ہمارے پاس ہے گرام شمٹ پروسیس, ٹھیک ہے نا, یہ 2 گرام شمٹ پروسیس. اب گرام شمٹ کیا ہے؟ یہ میتھمیٹیشنس کا نام ہے اور انہوں نے پروسیس ایک بتایا تھا. پروسیس سے کیا مطلب ہے؟ کچھ کیمیکل پروسیس ہوتے ہیں, کچھ فزیکل پروسیس ہوتے ہیں, اسی طریقے سے کچھ بایولوجیکل پروسیس ہوتے ہیں. یہاں پر بھی پروسیس ہے. پروسیس کا کیا مطلب ہے؟ ایک کو پروسیجر ہے. جی جناب, جیسے میں نے بتایا کہ پروسیس کا مطلب ایک پروسیجر ہے. پروسیجر کیا ہوتا ہے؟ کوئی الگورتھم ہوتا ہے, کوئی طریقہ کار ہوتا ہے. تو یہاں پر بھی ایک طریقہ کار آپ کو بتایا جائے گا. اور یہ جو طریقہ کار ہے انصاف سے جو میتھمیٹیشین ہیں ان کے نام سے منسوب ہے, گرام شمٹ پروسیس. اس میں کیا ہے؟
ہم آپ کو ایک طریقہ کار بتائیں گے جس سے آپ آرتھوگنل یا آرتھونارمل بیسز آر این کی نکال سکتے ہیں. دیکھیں آپ اگر اس کو دیکھیں، جب ہم نے شروع میں میٹریسز پڑھی تھیں، جب وہاں پہ ویکٹر اسپیس پڑھے تھے تو بیسس معلوم کرنا ہمارے لیے کتنا مشکل تھا، لیکن جو ہم آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں تو ہمیں بیسس معلوم کرنا آسان ہوتا جا رہا ہے. یہ خیال رکھیے گا کہ آرتھوگنل کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے اور آرتھونارمل کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے. تو آرتھونارمل بیسس اینڈ آرتھوگنل بیسس معلوم کرنے کے لیے یہ ایک پروسیس ہے، یہ ایک پروسیجر ہے، یہ ایک الگورتھم ہے جس کو ہم بتانے کی کوشش کریں گے. اس لیکچر کے اندر یہی چیزیں ہیں، ایک آدھ ڈیفینیشن ہے، ایگزامپلس زیادہ ہیں. کیونکہ ایگزامپل زیادہ ہیں، پروسیجر زیادہ ہیں، تو اس لیے کاپی پینسل سنبھال لیں تاکہ ہم اپنے لیکچر کو اسٹارٹ کرتے ہیں. اور ساتھ ساتھ آپ میرے ضرور کیجیے گا، کیونکہ یہ پروسیس ہے، پروسیجر ہے. جب تک کہ پروسیجر کے اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو نہیں کریں گے تو آپ کا سوال نہیں ہوگا. آگے چلیں جناب. سب سے پہلے ایک ایگزامپل لیتے ہیں. یہ ایگزامپل ہمارے پاس کیا دی ہوئی ہے. یہ پروسیجر ابھی ہم فارمولیٹ کریں گے، کوئی گھبرائے نہیں، ابھی فارمولیٹ کرتے ہیں، ابھی بتاتے ہیں. لیکن پہلے ایک ایگزامپل لیتے ہیں کیونکہ ایگزامپل سے ذرا چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں. ایگزامپل ہے لیٹ ڈبلو از اکول ٹو اسپین آف x1 x2 ویئر x1 از اکول ٹو 360 اینڈ x2 از اکول ٹو 122. تو آپ کے پاس دو کالم ویکٹرز ہیں. پہلا x1 از اکول ٹو 360 ہے اور دوسرا x2 از اکول ٹو 122 ہے. تو وی ہیو ٹو کنسٹرکٹ این آرتھوگنل بیسس v1 v2 فار w. اب ہم نے آرتھوگنل بیسس v1 اور v2 کرنی ہے. یہ ہمارے پاس x1 x2 کو دیا ہوا ہے اور یہ جو بیسس ہم معلوم کریں گے v1 v2 یہ کس کے لیے فار w. تو اس کا سولوشن جناب آپ کے پاس آئے گا اسکرین پر. دیکھیے میں پڑھتا ہوں اور آپ کے ساتھ ساتھ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. Now the subspace W is shown in the figure along with x1 and x2 and the projection P of x2 on x1. اس فگر کو ذرا غور سے دیکھ لیجئے. اس میں آپ کو کیا نظر آئے گا؟ سب اسپیس W نظر آئے گی, x1 x2 نظر آئیں گے and projection P of x2 on x1. Next, the component of x2 orthogonal to x1 is x2 minus P, which is in W because it is formed from x2 and a multiple of x1. اب کیا کرتے ہیں ہم سپوز کرتے ہیں v1 is equal to x1. Let us suppose that v1 is equal to x1 and v2 is equal to x2 minus p, that is equal to x2 minus x2 dot x1 divided by x1 dot x1 into x1. I read it once again. v2 is equal to x2 minus p and that is equal to x2 minus x2 dot x1 divided by x1 dot x1 ملٹیپلائڈ ود x1. اب یہ ویلوز پٹ کر دیں x1 اور x2 کی جو آپ کے پاس دی ہوئی ہے. یو ول گیٹ v2 از اکول ٹو اے کالم ویکٹر 1 2 2 مائنس 15/45 اندر کالم ویکٹر 360. کیا لکھا ہے؟ کالم ویکٹر 1 2 2 مائنس 15 اور 45 انٹو کالم ویکٹر 360. اس کو سمپلیفائی کریں تو آپ کے پاس ایک کالم ویکٹر آ جائے گا 0 0 2. کیوں جناب یہی آیا کالم ویکٹر 0 0 2. دین v1 v2 از این آرتھوگنل سیٹ آف نان زیرو ویکٹرز ان W. ٹھیک ہے, سنس ڈائمینشن آف W از اکول ٹو 2 therefore we can say that v1 v2 is a basis of W. یہ آپ نے دیکھا ایگزامپل کے اندر کیا کچھ کیا ہم نے. ہمارے پاس x1 دیا ہوا تھا, x2 دیا ہوا تھا. ہم نے آرتھوگنل بیسس v1 v2 بنانی تھی, یہ کنسٹرکٹ کرنی تھی. تو ہم نے کیا سب سے پہلے ہم نے سپوز کر لیا کہ v1 جو ہے ہمارے پاس x1 کے برابر ہے اور v2 از اکول ٹو کیا ہے x2 مائنس پی کے برابر. پی کی ویلو کیلکولیٹ کی, x2 مائنس پی کی ویلو کیلکولیٹ کی, تو ہمارے پاس وہاں سے v2 آ گیا. اور ہم نے دیکھا کہ یہ v1 v2 جو ہے دونوں آرتھوگنل بیسز ہیں کس کے؟ W کے. یہ چیز ہم نے کیلکولیٹ کرنی تھی اس ایگزامپل کے اندر, تو یہ چیز ہم نے کیلکولیٹ کر لی ہے. لیکن یہاں پہ ذرا غور سے دیکھیے گا, کوئی ایک چیز ڈیولپ ہوتی جا رہی ہے, کوئی ایک سیکوینس سا ڈیولپ ہو رہا ہے جو ہم بعد میں آپ کو بتائیں گے کہ وہ کیا چیز ہوگی. جی ایگزامپل یہ کر لی ہے ہم نے. ابھی آپ کو پروسیس بتایا نہیں ہے, ابھی گرام شمٹ پروسیس ہم نے اسٹڈی نہیں کیا ہے. ہم ایک ایگزامپل لے رہے ہیں, یہ ہم پرانی جو نالج ہے ہمارے پاس اسی کو استعمال کر رہے ہیں. ایک اور ہمارے پاس ایگزامپل ہے, ایگزامپل نمبر 2. اس کے اندر کیا ہے, آپ کے پاس دیا ہوا ہے x1 x2 اور x3. لیٹ x1 از اکول ٹو 1 1 1, یعنی اس کے اندر 4 روز ہیں اور ایک کالم ہے. تو دس از اے 4x1 میٹرکس یا کالم ویکٹر x1 از اکول ٹو 1 1 1, x2 is equal to 0 1 1 1, x3 is equal to 0 0 1 1. ٹھیک ہے. Then x1 x2 x3 is linearly independent
اینڈ دس اے بیسس فار اے سب اسپیس ڈبلو آف R4. ٹھیک ہے نا, ہم بات چیت کر رہے ہیں 4 ڈائمینشنل کی ریئل اسپیس میں R4 کے اندر. یہ ہمارے پاس جو ویکٹر ہیں یہ 4 ڈائمینشنل ہیں. کنسٹرکٹ این آرتھوگونل بیسس فار W. یہ بھی وہی چیز ہے, آپ کے پاس x1 x2 x3 دیا ہوا ہے, اور ہم جو اسپیس ہے ہمارے پاس R4 ہے اور W جو ہے سب اسپیس آف R4 ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے, کنسٹرکٹ این آرتھوگونل بیسس فار W. جو ہمارے پاس سب اسپیس ہے اس کے لیے ہم نے آرتھوگونل بیسس کنسٹرکٹ کرنی ہے. ہم کنسٹرکٹ کرتے ہیں, دیکھیں آپ کی اسکرین پہ اب آئے گی. اسٹارٹ کریں. اسٹیپ نمبر 1, لیٹ V1 از اکول ٹو x1 and W1 is equal to span of x1 which is equal to span of V1. Step 2, let V2 be the vector produced by subtracting from x2 its projection on to the subspace W1. That is, let V2 is equal to x2 minus projection of x2 on W, and that is equal to x2 minus x2 dot V1 divided by V1 dot V1 into V1. I read it once again. Let V2 is equal to x2 minus projection of x2 on W, that is equal to x2 minus x2 dot V1 divided by V1 dot V1 into V1, and that will be equal to 0 1 1 1, یہ column vector ہے, minus 3 by 4, another column vector 1 1 1 1, and that will give you minus 3 by 4, 1 by 4, 1 by 4 and 1 by 4. As we did it in example 1, V2 is the component of x2 orthogonal to x1, and V1 V2 is an orthogonal basis for the subspace W, or we can say subspace W2 spanned by x1 and x2. یہ جو اسٹیپ نیکسٹ ہے یہ آپشنل ہے, کرنا چاہیں کر لیں, نہیں کرنا چاہیں تو چھوڑ دیں, doesn't make any difference. If appropriate, scale V2 to simplify later calculations. یہ جو ہمارے پاس فریکشن ہے نا, اس کے اندر اس کو آپ کیا کریں, فریکشن کو ختم کر دیں, یعنی V2 کو آپ 4 سے ملٹیپلائی کر دیں, تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا, V1 is equal to 1 1 1 1 and V2 modified V2 star is equal to minus 3 1 1 1 1. اسٹیپ 3 پہ آ جائیں. اسٹیپ 3 میں ہم نے کیا کیلکولیٹ کرنا ہے, ہم نے V3 کیلکولیٹ کرنا ہے. لیٹ V3 be the vector produced by subtracting from x3 its projection on the subspace W2, and we use the orthogonal basis V1 V2 یا V1 V2 star. یہ کیا ہوگا آپ کے پاس, projection of x3 on to W2. کیا کہا, projection of x3 on W2 is equal to x3 dot V1 divided by V1 dot V1 into V1 plus x3 dot V2 star divided by V2 star dot V2 star into V2 star. That is, projection of x3 on W2 is equal to x3 dot V1 divided by V1 dot V1 into V1 plus x3 dot V2 star divided by V2 star dot V2 star. This has to be multiplied with E2 star. Projection of x3 on W2 is equal to 2 by 4 into a vector 1 1 1 1 plus 2 by 12 another vector minus 3 1 1 1. اس کو سمپلیفائی کر لیں تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا, کالم ویکٹر 4 by 1 0 2 by 3 2 by 3 2 by 3. ٹھیک ہے, 2 by 3 کامن نکال سکتے ہیں, 2 by 3 0 1 1 1. Then V3 is the component of x3 orthogonal of W2, namely V3 is equal to x3 minus projection of x3 on W2, that is equal to 0 0 1 1 minus 0 2 by 3 2 by 3 2 by 3, and that is equal to 0 minus 2 by 3 1 by 3 1 by 3. ٹھیک ہے, تو جناب اب یہ جو ہم نے فگر آپ کے پاس دکھائی ہے, یہ جو آپ کے پاس فگر ہے اس کو دیکھ لیں. دس از دا کنسٹرکشن آف V3 فرام x3 and W2. This figure represents the construction of V3 from x3 and W2. یہ ہمارے پاس کیا تھا, ایک ایگزامپل دی ہوئی تھی جس کے اندر x1 x2 x3 دیا ہوا تھا, ہم نے کنسٹرکٹ کرنے تھے آرتھوگونل بیسس V1 V2 V3, وہ ہم نے کیلکولیٹ کر لیے ہیں. تو ہمارے پاس جو اب یہ آیا تھا نا, آپ نے دیکھا ہے کہ V1 ہے, V2 اسٹار ہے اور V3 ہے. اگر آپ دیکھیں تو یہ آرتھوگونل بیسس ہیں کس کے,
W کے. یہی چیز ہم نے یہاں معلوم کرنی تھی, وہ ہم نے کر لی ہے. اب ہم نے کیا کر لیا ہے, پہلے ایگزامپل کی تھی, پھر دوسری ایگزامپل کی تھی, ان سے ہم نے کیا کیا, آرتھوگونل بیسس کنسٹرکٹ کر لیے, لیکن کوئی طریقہ کار نہیں تھا, یہ ایک تکے سے کر لیا ہے. اب اس کو ہم فارملائز کرتے ہیں اور جو ہمارا ایک گرام شمٹ پروسیس ہے وہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ جو ایگزامپل دونوں کی ہیں, اس میں آپ کو کوئی مسئلہ تو نہیں آیا یا کوئی پرابلم آیا؟ یہ وہی جو پہلے 3 لیکچر تھے انہی کی مدد سے ہم نے کرنے کی کوشش کی ہے, وہی ڈیفینیشن استعمال کی ہیں, وہی پروجیکشن آف وائی آن ڈبلو دیکھا ہے, وہی پروجیکشن آف وائی آن ڈبلو 2 وغیرہ دیکھا ہے, اور وہیں سے ہم نے اس کو سالو کیا تھا. آگے چلیں جناب, کوئی نئی چیزیں بات کرتے ہیں. سب سے پہلے چیز, یہ ایک تھیورم دیا ہوا ہے, پہلے ڈیفینیشن, تھیورم, ایگزامپل, یہ سیکوینس چلتا ہے میتھمیٹکس کے اندر. تھیورم کیا ہے آپ کے پاس؟ گیون اے بیسس x1 x2 اینڈ سو آن سو فورتھ xp فار اے سب اسپیس W آف Rn. ٹھیک ہے, پہلی چیز کیا ہے کہ آپ کے پاس ایک بیسس دیا ہوا ہے x1 x2 xp فار اے سب اسپیس W آف Rn. Rn ڈائمینشن کتنی ہے؟ n ڈائمینشنل ریئل اسپیس ہے, اور آپ کے پاس جو ویکٹرز ہیں وہ p ہیں, u1 u2 up. وی آر ڈیفائن کیا کر رہے ہیں؟ v1 از اکول ٹو x1. ٹھیک ہے, یہ ذرا سا نوٹ کرنے والی بات ہے, نوٹ کر لیں, v1 از اکول ٹو x1. اسٹارٹ وہیں سے کرتے ہیں کہ پہلی چیز جو x1 دی ہوئی ہے وہ ہم نے وہی رکھنی ہے, اور v1 از اکول ٹو x1. v2 کیا آیا تھا یہاں پہ؟ v2 از اکول ٹو x2 مائنس پروجیکشن آیا تھا نا, تو وہی چیز یہاں پہ کہی تھی, v2 از اکول ٹو x2 مائنس x2 ڈاٹ v1 ڈیوائڈ بائی v1 ڈاٹ v1 انٹو v1. تو آپ کے پاس v2 کیا آ گیا, v2 از اکول ٹو x2 مائنس x2 ڈاٹ v1 ڈیوائڈ بائی v1 ڈاٹ v1 انٹو v1. کیونکہ ہمارے پاس صرف v1 پتا ہے, x1 ہمیں پتا ہے وہاں سے, اور صرف یہاں x1 پتا ہے, x2 پتا ہے, x3 پتا ہے. یہاں پہ ہم نے v1 کو سپوز کر لیا x1, تو v2 ہم نے معلوم کر لیا, v2 ہم کنسٹرکٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد v3 کیا ہوگا؟ v3 ول بی اکول ٹو 3 ٹرمس. ناؤ v3 ول بی اکول ٹو x3 مائنس x3 ڈاٹ v1 ڈیوائڈ بائی v1 ڈاٹ v1 انٹو v1 مائنس x3 ڈاٹ v2 ڈیوائڈ بائی v2 ڈاٹ v2 انٹو v2 اینڈ سو آن سو فورتھ. v1 میں ایک ٹرم تھی, v2 میں 2 ٹرمس آ گئیں, v3 میں 3 ٹرمس آ گئیں, v4 میں کیا آئیں گی؟ 4 ٹرمس آئیں گی, اینڈ سو آن سو فورتھ. لاسٹلی vp میں کتنی ٹرمس آئیں گی جناب؟ p ٹرمس آئیں گی. xp سے اسٹارٹ کریں گے اور لاسٹ میں آپ کے پاس vp مائنس 1 ہوگا. ٹھیک ہے نا, کیا ہوگی لاسٹ ٹرم؟ یعنی کہ vp ول بی اکول ٹو xp مائنس xp ڈاٹ v1 ڈیوائڈ بائی v1 ڈاٹ v1 انٹو v1 مائنس xp ڈاٹ v2 ڈیوائڈ بائی v2 ڈاٹ v2 انٹو v2 اینڈ سو آن سو فورتھ مائنس xp ڈاٹ vp مائنس 1 ڈیوائڈ بائی vp مائنس 1 ڈاٹ vp مائنس 1 انٹو vp مائنس 1. تو جناب اس کے اندر آپ کے پاس p ٹرمس ہوں گی. v3 میں ہمارے پاس 3 ٹرمس تھیں, اور v2 میں ہمارے پاس 2 ٹرمس تھیں, v1 میں ہمارے پاس 1 ٹرم ہے, اور v4 معلوم کرنا ہوگا, وہاں پہ 4 ٹرمس ہوں گی, اور اس کو اس طریقے سے ہم کنسٹرکٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, کیا چیز ہے ہمارے پاس؟ یہ تھیورم ہے کہ گیون اے بیسس x1 x2 xp فار اے سب اسپیس W آف Rn وی ڈیفائن v1 v2 v3 vp مائنس 1. پھر کیا ہوتا ہے؟ دین v1 v2 vp از این آرتھوگونل بیسس فار W. تو یہ جو آپ کے پاس ہیں یہ آرتھوگونل بیسز ہیں. آرتھوگونل بیسس کی ڈیفینیشن یاد ہونی چاہیے, وہ پراپرٹی یہاں لگائیں گے, 1 منٹ میں بات ہو جائے گی. v1 آپ کو ڈیفائن کیا ہوا ہے, وہ x1 کے برابر ہے, v2 آپ کے پاس ہے, v3 آپ کے پاس ہے, vp بھی آپ کے پاس موجود ہے. تو آپ نے پروو کرنا ہے کہ یہ آرتھوگونل بیسس ہے فار W. ان ایڈیشن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اور کیا پروو کرنا ہے؟ ان ایڈیشن یو ہیو ٹو پروو دیٹ اسپین آف v1 v2 vp اور vk از اکول ٹو اسپین آف x1 x2 xk فار 1 از لیس دین اکول ٹو k از لیس دین اکول ٹو p. تو یہ ایک آپ کے پاس تھیورم ہے, اس کو آپ نے پروو کرنا ہے. کیا پروو کرنا ہے؟ کہ آپ کے پاس u1 u2 دیا ہوا ہے, اور اسی طریقے سے آپ کے پاس v1 v2 vp آپ کو ڈیفائن کیا ہوا ہے. آپ نے پروو کرنا ہے کہ v1 v2 vp از این آرتھوگونل بیسس فار W. اس کو کیسے کریں گے؟ اس کو کرنے کے لیے ہم ایک پرانا طریقہ کار ہے جس کو کہتے ہیں میتھمیٹیکل انڈکشن, کہ دیکھتے ہیں کہ k از اکول ٹو 1 کے لیے صحیح ہے. یاد ہے کہ میتھمیٹیکل انڈکشن سے کوئی چیز پروو کرتے ہیں تو اس میں کیا کرتے ہیں کہ k از اکول ٹو 1 کے لیے ہم چیک کرتے ہیں کہ یہ چیز صحیح ہے یا غلط ہے. اگر یہ k از اکول ٹو 1 کے لیے صحیح ہے تو ہم آگے چلتے ہیں اور وہاں پہ کوئی ویلیو لے لیتے ہیں. کون سی ویلیو لیتے ہیں؟ سپوز k, کہ سپوز k کے لیے صحیح ہے. اس کے بعد پھر ہم k پلس 1 کے لیے ٹرائی کرتے ہیں, اور اگر k پلس 1 کے لیے بھی صحیح ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ دس از ٹرو فار آل ویلیوز آف k. ٹھیک ہے, آگے چلیں,
اس کا پروف کرتے ہیں, آپ کی اسکرین پہ اب آئے گا. فار 1 less than equal to k less than p, let wk is equal to span of x1, x2, xk. Now set v1 is equal to x1 so that span of v1 is equal to span of x1. Suppose that for some k less than p, we constructed v1, v2, vk so that the set v1, v2, vk is an orthogonal basis for wk. Now we define vk plus 1 is equal to xk plus 1 minus projection of xk plus 1 on wk. We call this equation as equation number 2. Now we can see that projection of xk plus 1 on wk is in wk and hence also in wk plus 1. Since xk plus 1 is in wk plus 1, so is vk plus 1. Further, vk plus 1 is not equal to 0 because xk plus 1 is not in wk, which is equal to span of x1, x2, xk. Hence we can say that the set of vectors v1, v2, vk plus 1 is an orthogonal set of non-zero vectors in the k plus 1 dimensional space wk plus 1. ٹھیک ہے, تو جو ہمارے پاس بیسس تھیورم تھا نا, اس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ دس سیٹ از این orthogonal basis for wk plus 1. Hence wk plus 1 is equal to span of v1, v2, vk plus 1. ٹھیک ہے, when k plus 1 is equal to p, the process stops. تو جناب یہ ہم نے تھیورم کا پروف کیا. تھیورم کا پروف جو کیا وہ میتھمیٹیکل انڈکشن سے کیا. اس تھیورم کو ذرا دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں ایک دفعہ. given a basis x1, x2, xp for a subspace w of Rn. Now we define, ہمیں کیا ڈیفائن کیا, v1 ڈیفائن کیا, v2 ڈیفائن کیا, v3 and vp, اور اس کے بعد کہا کہ then v1, v2, vp is an orthogonal basis for w. In addition, we have to prove that span of v1, v2 up to vk is equal to span of x1, x2, xk for 1 is less than equal to k is less than p. ٹھیک ہے نا, 1 is less than equal to k is less than equal to p. تو یہ ہم نے تھیورم پروو کیا. کیا طریقہ کار استعمال کیا تھا جس میں میتھمیٹیکل انڈکشن تھا. پہلے k کی ویلیو 1 لے لی, پھر ہم نے k کی ویلیو k لے لی اینڈ فار k پلس 1, اور کہتے ہیں کہ یہ پروسیس اس وقت اسٹاپ ہوگا جب دا ویلیو آف p از اکول ٹو k پلس 1. ٹھیک ہے نا, یعنی v1, v2, v3, vp تک آپ نے پہنچنا ہی پہنچنا ہے. اب ہمارے پاس نیکسٹ ٹاپک ہے آرتھونارمل بیسز. ابھی جو ہم نے بات چیت کی تھی وہ کس کے بارے میں کی تھی, آرتھوگنل بیسز کے بارے میں کی تھی. آرتھوگنل بیسز جب آپ کو پتہ ہے تو آرتھونارمل بیسز تو پتہ چل سکتی ہیں. کیسے کریں گے, اس کو نارملائز کر لیں. جب نارملائز کر لیں گے تو آپ کو فوراً آرتھونارمل بیسز مل جائیں گی. اگر فرض کیا آپ کے پاس کوئی بھی آرتھوگنل بیسز ہیں تو اس کو کیا کرنا ہے, آپ نے سم آف دی اسکوائرس یعنی اسکوائر روٹ آف دا سم آف دا اسکوائر سے ڈیوائڈ کرنا ہے. اگر آپ کے پاس 1 1 1 ہے, فرض کر لیں 1 1 1 3 ہے, تو آپ کے پاس آرتھونارمل کیا ہو جائے گی 1/√3 1/√3 1/√3. ٹھیک ہے نا, تو یہ اٹس پریٹی اسٹریٹ فارورڈ اور بہت ٹریویل سا ہے. تو آرتھونارمل بیسز تو آپ معلوم کر سکتے ہیں ونس یو نو آرتھوگنل بیسز. یہ ایگزامپل 3 ہے کہ آرتھوگنل بیسز آپ کے پاس دی ہوئی ہے. v1 کیا دیا ہوئی, v1 آپ کے پاس ہے 3 6 0 اور v2 دیا ہوا ہے آپ کے پاس 0 0 2, یعنی کہ دو آرتھوگنل بیسز آپ کے پاس ہیں v1 اور v2. یہ چیک کر لیجیے گا کہ v1 ڈاٹ v2 0 ہونا چاہیے. آرتھوگنل بیسز جب بھی ہوتے ہیں نا کہ v1 ڈاٹ v2 از اکول ٹو 0 ہونا چاہیے. تو یہ ہے یہاں پر v1 ڈاٹ v2 از اکول ٹو 0, v1 از اکول ٹو 3 6 0, v2 از اکول ٹو 0 0 2. اب آپ نے کیا کرنا ہے, آرتھونارمل بیسز معلوم کرنی ہے. سپوز کریں کہ وہ u1 اور u2 ہے, تو u1 آپ کے پاس کیا ہو جائے گا, u1 ول بی اکول ٹو v1 اوور نارم آف v1. کیا ہو جائے گا, u1 از اکول ٹو v1 جو آپ کے پاس ویکٹر دیا ہوا ہے ڈیوائڈ بائی نارم آف v1, and that is equal to 1/√45. This is 1/√45 into 360. تو یہ آپ کے پاس کیا آ جائے گی 1/√5 2/√5 and 0. تو آپ کے پاس پہلی آرتھونارمل بیس کیا آئی, u1 آرتھونارمل ویکٹر کیا ہے, u1 is equal to 1/√5 2/√5 0. Similarly u2 is equal to 1/v2 norm into v2 and that is equal to 0 0 1. ایک آپ کے پاس u1 آیا تھا 1/√5 2/√5 0 اور v2 آپ کے پاس آ گیا 0 0 1. v1 ڈاٹ v2 کر کے دیکھیں, یہ بھی آپ کے پاس 0 آ جائے گا. ٹھیک ہے, ان دونوں کو ملٹیپلائی کریں گے, دیکھیں آپ کے پاس سمپل سی چیز ہے. پہلے کے اندر 2 ایلیمنٹ ہے, تیسرا ہے نہیں. دوسرے کے اندر 2 ایلیمنٹ 0 ہیں اور تیسرا جو ہے آپ کے پاس 1 آیا ہے. تو کیا کریں گے, u1 v1 پلس u2 v2 پلس u3 v3, آپ دیکھیے گا وہ آپ کے پاس 0 آ جائے گا.
پھر ایک چھوٹا سا تھیورم ہے، یہ تھیورم ذرا سا امپورٹنٹ ہے، اچھا ہے، اس تھیورم کو غور سے دیکھ لیں. اف اے از این ایم بائی این میٹرکس، ٹھیک ہے نا، ایک میٹرکس دی ہوئی ہے آپ کے پاس جس کا آرڈر ایم بائی این ہے، ایم روز ہے، این کالمز ہے، ود لینئرلی انڈیپینڈنٹ کالمس. آپ کے پاس یہ میٹرکس ہے، میٹرکس آف کالمس، لیکن سارے کے سارے کالم جو ہے لینئرلی انڈیپینڈنٹ ہے. دین اے کین بی فیکٹرڈ ایز اے از اکول ٹو کیو آر. یہ آپ کے پاس جو میٹرکس اے دی ہوئی ہے جو ایم بائی این آرڈر کی ہے، اس کو آپ ایکسپریس کر سکتے ہیں کیو انٹو آر. کیو کیا چیز ہے، آر کیا چیز ہے، وہ دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ہم نے فیکٹرائزیشن وغیرہ کئی دفعہ کی ہے، یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح کی فیکٹرائزیشن ہے. کیو کیا ہے اور آر کیا ہے آپ کے پاس. ویئر کیو از این ایم بائی این میٹرکس، ٹھیک ہے نا، کیو بھی ایم بائی این میٹرکس ہے، whose columns form an orthonormal basis for column A. کالم ایک پڑھا تھا نا ہم نے وہاں پہ جب نل اسپیس کی بات کر رہے تھے، کالم اسپیس کی بات کر رہے تھے. where Q is an M by N matrix whose columns form an orthonormal basis for column A, and R is an upper triangular invertible matrix with positive entries on its diagonal. ٹھیک ہے نا. یہ آپ کے پاس R کیا ہے، R is an upper triangular matrix جس کے اندر یہ میٹرکس جو ہے انورٹیبل میٹرکس بھی ہے. R is n by n upper triangular invertible matrix with positive entries in the diagonal. یعنی کہ سارے کے سارے جو ڈائگنل کے اندر انٹری اپر ٹرائنگولر بھی ہے اور ڈائگنل میں جتنی بھی انٹریز ہیں وہ آپ کے پاس کیا ہیں، دے آر آل پازیٹیو. تو یہ ذرا سا خیال رکھنا ہے. تو ہم اس کو کیا کر سکتے ہیں، فیکٹرائز کر سکتے ہیں. کس کو، کوئی بھی میٹرکس آپ کے پاس دی ہوئی ہے اے، اس کو کیسے کرتے ہیں، کیو انٹو آر. کیو آپ کے پاس ایم بائی این میٹرکس ہے جو کہ ہوز کالمس فارم ان آرتھونارمل بیسس فار کالم اے، and R is an upper triangular invertible matrix with positive entries on its diagonal. ٹھیک ہے جی، اس تھیورم کا پروف کرتے ہیں، آپ کے اسکرین کے اوپر اب آئے گا. اس تھیورم کو ذرا دوبارہ پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد پروف کرتے ہیں اس کا. If A is an M by N matrix with linearly independent columns, then A can be factored as A is equal to QR, where Q is an M by N matrix whose columns form an orthonormal basis for column A, and R is an n by n upper triangular invertible matrix with positive entries on its diagonal. یہ خیال رکھنا ہے کہ A کا جو آرڈر ہے m by n ہے، R کا جو آرڈر ہے n by n ہے. R جو ہے آپ کے پاس اپر ٹرائنگولر انورٹیبل میٹرکس ہے، یعنی کہ اس کے اندر لوور ٹرائنگل میں کوئی ایلیمنٹس نہیں ہوں گے، سارے زیرو ہوں گے. انورٹیبل میٹرکس ہے، اس کا انورس بھی معلوم کر سکتے ہیں. یہ نان سنگولر میٹرکس ہے اور اس کے اندر کیا ہے، جو ڈائگنلز کے اندر انٹریز ہیں وہ ساری پازیٹیو ہیں. تو یہ جناب 3 4 5 چیزیں ہیں، اے کے بارے میں، آر کے بارے میں، اس کو ذرا غور سے دیکھ لیں، اور کیو کے بارے میں. اے جو ہے ہمارے پاس ایم بائی این میٹرکس ہیں جس کے کالمز لینئرلی انڈیپینڈنٹ ہیں، اور اے کو ہم نے فیکٹرائز کرنا ہے. اے کو کیسے لکھنا ہے، اے از اکول ٹو کیو آر، ویئر کیو از این ایم بائی این میٹرکس اور اس کے کالمز ہیں دے آر آرتھونارمل بیسس فار کالم اے، اور آر جو ہے اپر ٹرائنگولر میٹرکس ہے، انورٹیبل بھی ہے، اور انٹریز جو ڈائگنل میں ہے وہ پازیٹیو ہیں. اس کے پروف کی طرف آتے ہیں جناب. پروف یہ ہے، دی کالمز آف اے فارم اے بیسز x1 x2 xn فار کالم اے. Now you construct an orthonormal basis u1 u2 un for w is equal to column A. جو ہم نے ابھی پراپرٹی کی تھی نا، ابھی تھیورم ہم نے کیا تھا جس کے اندر گرام شمٹ تھیورم تھا، تو اس کے تحت کیا کریں آپ، you construct an orthonormal basis u1 u2 un for w is equal to column A. ٹھیک ہے. Then we suppose that q is equal to u1 u2 and so on un. یہ q کیا چیز ہے، آپ کے پاس ایک میٹرکس ہے. میٹرکس کیا ہے، آف آرتھونارمل کالمز ہیں جس میں u1 u2 u3 un. Now for k is equal to 1 2 3 up to n, this xk is in a span of x1 x2 up to xk, and that is equal to a span of u1 u2 u3 uk. اس کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. For k is equal to 1 to n, xk is in span x1 x2 xk, and that is equal to span of u1 u2 uk. So there are constants which are r1k, r2k and so on and so forth rkk, such that xk is equal to r1k u1 plus r2k u2 and so on and so forth plus rkk uk plus 0 into uk plus 1 plus 0 into uk plus 2 and so on and so forth plus 0 into un. Now we may assume that
RKK is non-negative. RKK is greater than or equal to 0. Now in case if RKK is less than 0, then multiply both RKK and UK by -1. Now this shows that XK is linear combination of the columns of Q using as weights the entries in the vector RK, which is equal to a column vector R1K, R2K, RKK 0, 0, 0. یہ لاسٹ سینٹینس دوبارہ پڑھتا ہوں, دوبارہ کہتا ہوں. دس شوز دیٹ ایکس کے از لینئر کمبینیشن آف دی کالمز آف کیو یوزنگ ایز ویٹس دا انٹریز ان دی ویکٹر آر کے وچ از اکول ٹو R1K, R2K and so on and so forth, RKK 0, 0, 0. That is XK is equal to Q times RK for K is equal to 1 to N. A matrix है ये, R is equal to R1, R2, Rn. Then A is equal to X1, X2, X3, Xn, and that is equal to QR1, QR2 and so on and so forth, QRn, and that is equal to QR. ٹھیک ہے, اس کو دوبارہ سے پڑھ لیں یہاں سے. دیٹ از ایکس کے از اکول ٹو کیو آر کے فار کے از اکول ٹو 1 to n. وی سپوز دیٹ آر از اکول ٹو, یہ آپ کے پاس رو ویکٹر ہے R1, R2, Rn. دین اے از اکول ٹو میٹرکس X1, X2, Xn, and that is equal to QR1, QR2 and so on so forth, QRn, and that is equal to QR. The fact that R is invertible follows easily from the fact that the columns of A are linearly independent. Since R is clearly upper triangular, its non-negativity diagonal entries must be positive. تو یہ تھیورم تھا. یہ جناب ہم نے کون سا تھیورم پروف کیا کہ ہم نے کہا کہ کسی بھی کوئی میٹرکس آپ کے پاس m/n دی ہوئی ہے, اس پہ کچھ کنڈیشن ہیں, تو A کو ہم ایکسپریس کر سکتے ہیں ایز اے پروڈکٹ آف Q اینڈ R. ٹھیک ہے نا, Q پہ بھی کچھ کنڈیشن دی ہوئی ہیں, R کے اوپر بھی کنڈیشن ہے. R جو ہے اپر ٹرائنگولر ہے, اس کا آرڈر جو ہے آپ کے پاس n/n ہے, اور Q کا آرڈر وہی m/n ہے جو اوریجنل میٹرکس کا آرڈر تھا. ٹھیک ہے نا, تو ہم نے اس کا پروف کیا. اس تھیورم کو دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ تھیورم ہمیں کہنا کیا چاہ رہا ہے اور کیا کروانا چاہ رہا ہے, کس طرح سے یہ ہیلپ کر سکتا ہے ہمیں فردر کیلکولیشن کے اندر. تو اس تھیورم کو دوبارہ سے پڑھتے ہیں کہ اف اے از این m/n میٹرکس ود لینئرلی انڈیپینڈنٹ کالمس, تو کیا ہے آپ کے پاس اے جو میٹرکس ہے اس کے اندر لینئرلی انڈیپینڈنٹ کالمس ہیں, اس کا آرڈر m/n ہے. دین اے کین بی فیکٹرڈ ایز اے از اکول ٹو کیو آر, اور کیو آر کیا ہے, کیو از این m/n میٹرکس whose columns form an orthonormal basis for column A, and R is an n/n upper triangular matrix which is invertible with positive entries on its diagonal. تو یہ تھیورم ہم نے اسٹیٹ کیا اور اس کے بعد اس کو پروو کیا. اس کے بعد ہمارے پاس کیا چیز ہے, ایک ایگزامپل ہے. اس ایگزامپل کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے, یو ہیو ٹو فائنڈ اے کیو آر فیکٹرائزیشن آف اے. یہ آپ کے پاس 4/3 کی کوئی میٹرکس دی ہوئی ہے, 4 روز ہیں, 3 کالمز ہیں, اور آپ نے کیا کرنا ہے, اس کی کیو آر فیکٹرائزیشن کرنی ہے. یعنی آپ نے کیو معلوم کرنا ہے اور آر معلوم کرنا ہے. وہ کنڈیشن اے پہ دیکھیں کہ یہاں پہ وہ کنڈیشن اے ہے یا نہیں ہے. پہلے تو وہی چیز دیکھنی ہے, اور کیا یہ تھیورم ہم اپلائی کر سکتے ہیں یا اپلائی نہیں کر سکتے. دیکھتے ہیں, آپ کی اسکرین پر اب آئے گی, اس کو ذرا غور سے دیکھ لیں, ساتھ ساتھ کر لیں تو بہتر ہوگا. Now we have to find a QR factorization of A which is given by 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1. اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو دی کالمز آف اے آر دا ویکٹرز x1 x2 x3 which we did in example number 2. ٹھیک ہے نا, ایگزامپل 2 میں جو ہم نے ویکٹرز لیے تھے x1 x2 x3 وہ یہی ہیں. ٹھیک ہے نا, اینڈ آرتھوگونل بیسس فار کالم اے از اکول ٹو span x1 x2 x3. It was found in that example. کیا میں نے کہا ہے, اگر آپ اس کو دیکھیں اس میٹرکس کو غور سے اور اس کے کالمز دیکھیں تو اس کے کالمز x1 x2 x3 یہ وہی ہیں جو کہ ہم نے ایگزامپل 2 میں کیے تھے, اور وہاں پہ ہم نے ایک آرتھوگونل بیسس فار کالم اے از اکول ٹو اسپین آف x1 x2 x3 ہم نے معلوم کیا تھا. تو وہاں سے ہم لے لیتے ہیں کہ وہ ہم نے کیا چیز معلوم کی تھی. وہ ہمارے پاس آئے تھے v1 از اکول ٹو 1 1 1 1, v2 اسٹار واز اکول ٹو -3 1 1 1, v3 is equal to 0 minus 2/3, 1/3 and 1/3. تو یہ جناب v1 v2 v3 ہم نے کیلکولیٹ کیے تھے نا ایگزامپل نمبر 2 میں جب ہم نے لیکچر شروع کیا تھا. تو یہ وہی ہیں کہ v1 is equal to 1 1 1 1, v2 اسٹار is equal to -3 1 1 1,
V3 is equal to 0, minus 2 by 3, 1 by 3, 1 by 3. Now you can scale V3 by letting V3 star is equal to 3V3. Now then normalize the three vectors to obtain U1, U2, U3 and use these vectors as the columns of Q. تو ان کو نارملائز کرنا ہے V1 کو, V2 کو, V3 کو. تو آپ کے پاس Q کیا جائے گا, ایک میٹرکس آ جائے گی اینڈ دیٹ میٹرکس ول بی اکول ٹو, میں پڑھتا ہوں, Q از اکول ٹو فرسٹ رو از 1 by 2 minus 3 by under root 12, 0. Second row is 1 by 2, 1 by under root 12 minus 2 by under root 6. Third row is 1 by 2, 1 by under root 12, 1 by under root 6. And fourth row is 1 by 2, 1 by under root 12, 1 by under root 6. Now by construction, the first k columns of Q are orthonormal bases of span x1, x2, xk. میں کیا کہہ رہا ہوں, بائی کنسٹرکشن دا فرسٹ k columns of Q are orthonormal bases of span x1, x2, xk. From the proof of the above theorem, A is equal to QR for some R. Now to find R, we know that QT into Q is equal to I. یہ ایک تھیورم کیا تھا نا لاسٹ, اس کے اندر جس میں UT into U is equal to I آیا تھا, تو یہاں پر بھی یہ چیز وہی ہے. To find R, we say that QT into Q is equal to I because the columns of Q are orthonormal. Therefore, QT into A is equal to QT into QR, that is equal to I into R, that is equal to R. And R therefore will be equal to, آپ کیا کریں, R کیلکولیٹ کرنے کے لیے QT کو A سے ملٹیپلائی کر دیں. Therefore R is equal to, ایک آپ کے پاس پہلے 3/4 کی میٹرکس ہے, اس کو ملٹیپلائی کرنا ہے 4/3 کی میٹرکس سے. یہ 3/4 کی میٹرکس پڑھتا ہوں. فرسٹ رو از 1/2, 1/2, 1/2, 1/2. سیکنڈ رو از -3/√12, 1/√12, 1/√12 and 1/√12. Third row is 0, -2/√6, 1/√6 and 1/√6. This is to be multiplied with 100, 110, 111, 111. یہ 3/4 کو 4/3 سے ملٹیپلائی کرنا ہے, ہمارے پاس جواب آ جائے گا ایک 3/3 میٹرکس. اس کو ملٹیپلائی کر لیں, ایڈ کر لیں, کیلکولیشن کر لیں, تو آپ کے پاس جواب آئے گا دی میٹرکس R is equal to 2, 3/2, 1, 0, 3/√12, 2/√12. Third row is 0, 0, 2/√6. I read it again. R is equal to 2, 3/2, 1, 0, 3/√12, 2/√12, 0, 0, 2/√6. آپ ایسا کریں, √1/√12 کامن نکال لیں, تو یہ ذرا کوئی اچھی سی میٹرکس نظر آئے گی. اگر نہیں کرنا چاہتے ہیں تو بھی چھوڑ دیں, یہ جواب آپ کے پاس آ گیا. تو یو ہیو کیلکولیٹڈ R. تو یہ ہمارے پاس جو ایگزامپل تھی, اس کے اندر کیا ہے کہ 4 روز اور 3 کالمز دیے ہوئے ہیں. ہم نے کیا کیا, اس کو دیکھا, اس کے بعد U1, U2, U3 دیکھا, پھر وہاں سے V1, V2, V3 معلوم کیا, وہ کیلکولیٹ کیا, کیلکولیٹ کرنے کے بعد Q معلوم کیا, Q معلوم کرنے کے بعد پھر ہم نے R کیلکولیٹ کیا. ٹھیک ہے, جب R ہم نے کیلکولیٹ کر لیا تو ہمیں یہی چیز معلوم کرنی تھی, اور آپ چیک کر لیجیے گا Q into R ہمارے پاس A کے برابر آنا چاہیے. ٹھیک ہے نا, یعنی Q آپ نے کیلکولیٹ کیا ہوا ہے, R بھی کیلکولیٹ کیا ہے, ان دونوں کو ملٹیپلائی کریں تو آپ کے پاس A میٹرکس یہ اوریجنل آنی چاہیے. اب آگے چلتے ہیں. آگے بھی ہمارے پاس ایک ایگزامپل ہے. ایگزامپل نمبر 5 کیا ہے, لیٹ W از اکول ٹو اسپین آف x1, x2 ویئر x1 از اکول ٹو 1, 1, 1. x2 کیا ہے آپ کے پاس 1/3, 1/3 minus 2/3. You have to construct an orthonormal basis for W. یہ بھی اسی طرح کی ایک ایگزامپل ہے جہاں پہ پہلے آرتھوگونل بیسس کیلکولیٹ کریں گے, پھر اس کو آرتھونارمل بنا لیں گے, تو ہمارے پاس جواب آ جائے گا. اس کو جلدی سے کر لیتے ہیں. یہ دیکھیں آپ کی اسکرین پہ اب آئے گی. ہمارے پاس کیا دیا ہوا ہے, W از اکول ٹو اسپین x1, x2. x1 ہمارے پاس ہے 1, 1, 1. x2 ہمارے پاس ہے 1/3, 1/3 minus 2/3. Now we have to construct an orthonormal basis for W. تو وہی کرتے ہیں, اسٹارٹ کرتے ہیں. Let V1 is equal to x1 and x1 is equal to 1, 1, 1. And V2 is equal to x2 minus x2 dot V1 divided by V1 dot V1 into V1. That is equal to x2 minus 0 into V1 and that is equal to x2. کیا آ گیا, V2 is equal to x2 minus
x2 dot v1 divided by v1 dot v1 into v1 is equal to x2 minus 0 times v1 and that is equal to x2. تو یہاں تو یہ چیز پتہ چلی کہ x1 x2 is already orthogonal. ٹھیک ہے نا. اب کیا کرنا ہے؟ سمپل سی چیز ہے, اس کو نارملائز کرنا ہے. نارملائز کر لیں گے تو آپ کے پاس جواب آ جائے گا. u1 کیا ہے آپ کے پاس؟ u1 should be equal to v1 over norm of v1 یا v1 over the absolute value of v1. That will be equal to 1 over under root 3, 1, 1, 1 and is equal to a column vector 1 over under root 3, 1 over under root 3, 1 over under root 3. آپ کے پاس اسی طریقے سے v2 کو بھی آپ کر سکتے ہیں ڈائریکٹلی. تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا؟ اس کو اسکوائر کر کے سم کر کے ڈیوائڈ کر دیں. لیکن یہاں پر ہم نے کیا کیا ہوا؟ انسٹیڈ آف نارملائزنگ v2 ڈائریکٹلی وی نارملائز v2 اسٹار which is equal to 3v2 تاکہ وہ فریکشن جو ہے نا وہ ختم ہو جائے. v2 star is equal to 3v2. therefore u2 is equal to v2 star divided by v2 star norm. ٹھیک ہے جی. u2 is equal to v2 star divided by v2 star norm. that is equal to 1 over under root 6 into column vector 1 1 minus 2 and that is equal to 1 over under root 6, 1 over under root 6 minus 2 over under root 6. اب یہ u1 u2 they are orthonormal. کیا کہہ سکتے ہیں؟ u1 u2 is an orthonormal basis for w. تو ہم نے کیا کیا؟ یہ ایک ایگزامپل جو 5 تھی اس کے اندر سمپل سی چیزیں آرتھونارمل بیسز معلوم کرنے تھے. ہمارے پاس آرتھونارمل بیسز آلریڈی دیے ہوئے تھے. ہم نے اس کو کیا کیا؟ نارملائز کر لیا اور ہمارے پاس آرتھونارمل بیسز آ گئے. یہ بڑی سمپل سی اسٹریٹ فارورڈ تھی. اس سے پہلے جو ایگزامپل نمبر 4 تھی اس کے اندر ہم نے کیو آر فیکٹرائزیشن تھی اور کیو آر فیکٹرائزیشن میں ہم نے کیو الگ معلوم کر لیا تھا, آر الگ معلوم کر لیا تھا. تو یہ ایک تھیورم تھا کیو آر فیکٹرائزیشن کے بارے میں جو ایک اہم ہے اس کے اندر, اور وہ ہم نے ایکسپلین کیا جو ایگزامپل نمبر 4 تھی. ایگزامپل نمبر 5 تو آرتھونارمل بیسز کیلکولیٹ کرنی تھی. جناب آج کا لیکچر اب یہاں پہ مکمل ہو گیا ہے. جو میں نے آپ کو کانسیپٹ بتانے تھے, جو ڈیفینیشن بتانی تھی, جو تھیورم بتانے تھے, جو ایگزامپل کرانی تھی وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. اس کی ایکسرسائزز کافی ساری ہیں, اس ایکسرسائزز کو ضرور کیجیے گا. لیکن ہمارے پاس ٹائم ہے تو ایسا کرتے ہیں کہ جو کچھ آج ہم نے پڑھا اس کو ایک دفعہ ریوائز کر لیتے ہیں, اور پھر اگر ٹائم بچ جائے گا تو ہم جو پچھلے لیکچر میں جو کچھ پڑھا تھا اس کو بھی ہم ریوائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کیونکہ جیسے میں نے بتایا کہ اب ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوگا فردر ریوائز کرنے کا ان چیزوں کو, تو یہیں پہ اپڈیٹ کرتے جاتے ہیں, یہیں پہ ریفریش کرتے جاتے ہیں. آپ کی میموریز بھی ریفریش ہو جائے اور اپڈیٹ بھی ساتھ ساتھ ہوتی جائے. کمپیوٹر کے اندر جو ہوتا ہے نا میموری آپ کی ہوتی ہے اس کو اپڈیٹ کر سکتے ہیں, اپگریڈ کر سکتے ہیں, لیکن آدمی کی جو میموریز ہوتی ہیں اس کو اسی طریقے سے اپڈیٹ اپگریڈ کیا جا سکتا ہے اور کرتے رہنا چاہیے. تھیورم کیا ہے ہمارے پاس؟ یہ جہاں سے ہم نے اسٹارٹ کیا تھا, گیون اے بیسس x1 x2 xp فار اے سب اسپیس w آف Rn. نو وی ڈیفائن, ہم نے کیا ڈیفائن کیا تھا؟ x1 x2 x3 x4 ہمارے پاس تھا, ہم نے یہاں سے v1 v2 v3 vp ڈیفائن کیا تھا. تو کیا ڈیفائن کیا تھا؟ v1 از اکول ٹو x1, v2 از اکول ٹو x2 مائنس x2 ڈاٹ v1 ڈیوائڈ بائی v1 ڈاٹ v1 ڈاٹ v1. جو ہمارے پاس v1 تھا اس میں ایک ٹرم ہے, v2 میں ہمارے پاس 2 ٹرم ہے, v3 میں ہمارے پاس کتنی ہوں گی؟ 3 ٹرمس آئیں گی. v3 از اکول ٹو x3 مائنس x3 ڈاٹ v1 ڈیوائڈ بائی v1 ڈاٹ v1 انٹو v1 مائنس x3 ڈاٹ v2 ڈیوائڈ بائی v2 ڈاٹ v2 انٹو v1. اس طرح سے x4 آپ کے پاس اگر ہے تو آپ کے پاس v4 کیا ہوگا؟ v4 ول بی اکول ٹو x4 مائنس x4 ڈاٹ v1 ڈیوائڈ بائی v1 ڈاٹ v1 انٹو v1 مائنس x4 انٹو v2 ڈیوائڈ بائی v2 انٹو v2 ہول ملٹیپلائڈ بائی v2 مائنس x4 انٹو v3 ڈیوائڈ بائی v3 ڈاٹ v3 ڈاٹ v3. ٹھیک ہے نا. جب x4 آپ کے پاس ہے تو الٹیمیٹلی v3 پہ ختم کریں گے, x5 ہے تو آپ کہاں جا کے v4 پہ ختم کریں گے. اسی طرح سے لاسٹ vp ہے تو آپ vp مائنس 1 پہ ختم کریں گے. اگر v10 ہوتا تو آپ v9 پہ جا کے ختم کرتے. تو آپ کے پاس یہ کیا چیز آ گئی؟ ایک طریقہ کار آ گیا جس سے آپ آرتھوگونل بیسس کنسٹرکٹ کر سکتے ہیں. تو یہی آپ کے پاس گرام شمٹ پروسیس تھا یا پروسیجر تھا یا الگوریتم تھا جس کے ذریعے آپ آرتھوگونل یا آرتھونارمل بیسس کنسٹرکٹ کر سکتے ہیں. آرتھوگونل بیسس آ گئی تو آرتھونارمل بیسس کنسٹرکٹ کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہوتی ہے. کیا کرتے ہیں اس کو سمپلی ہم نارملائز کر دیتے ہیں اور نارملائزیشن کے بعد ہمارے پاس آرتھونارمل بیسس آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ طریقہ کار ہے, گرام شمٹ پروسیس ہے, اسی کے اوپر یہ سارا لیکچر ڈپینڈ کرتا تھا
اور وہ ہم نے آپ کو بتا دیا کس طرح سے V1 V2 V3 VP-1 اور VP آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جناب, یہ ہمارے پاس اگر دیا ہوا تھا تو ہم کہتے ہیں کہ دین V1 V2 VP از این آرتھوگنل بیسس فار W. ٹھیک ہے نا, یہ آپ کے پاس آرتھوگنل بیسس W کیا جائیں گے. اس کے بعد ہم نے کیا پروو کیا تھا, ان ایڈیشن ہم نے کہا تھا کہ اسپین آف V1 V2 VK کہ کوئی بھی نمبر ہے فرام 1 to P از اکول ٹو اسپین آف X1 X2 XK. اور اس کا جو پروف تھا وہ ہم نے کیسے کیا تھا, میتھمیٹیکل انڈکشن سے پروف کیا تھا, اور ہم نے کہا تھا کہ یہ چیز صحیح ہے. اس کے بعد جناب ہم نے لاسٹ لیکچر میں کیا کیا تھا, دی آرتھوگنل ڈیکمپوزیشن تھیورم. لاسٹ جو ہمارا لیکچر تھا وہ آرتھوگنل پروجیکشنز کے بارے میں تھا, جس کے اندر 2 تھیورم بڑے امپورٹنٹ تھے. میں نے کہا دوبارہ سے ریوائز کر دوں آپ کے لیے. جب ہم لاسٹ ٹائم ڈسکس کر رہے تھے نا آرتھوگنل پروجیکشنز, جس میں ہمارے پاس y از اکول ٹو وائی کیپ پلس زیڈ وغیرہ آیا تھا, اور وہاں پہ ہمارے پاس کچھ بیسٹ اپروکسیمیشن تھیورم بھی آیا تھا, جہاں ہم نے وائی کیپ کیلکولیٹ کیا تھا, وائی مائنس وائی کیپ کیلکولیٹ کیا تھا. تو میں نے کہا یہ ٹائم بچ گیا ہے تو اس کو ریوائز کر دوں. یہ ہمارے پاس کیا تھا, دی آرتھوگنل ڈیکمپوزیشن تھیورم. لیٹ ڈبلو بی اے سب اسپیس آف آر این. آپ کے پاس ڈبلو ایک دیا ہوا ہے, اور یہ سب اسپیس کس کا ہے, آر این کا. آر این کیا چیز ہے, ریئل اسپیس ان این ڈائمینشن ہے. دین ایچ وائی ان آر این کین بی ریٹن یونیکلی ان دی فارم وائی از اکول ٹو وائی کیپ پلس زیڈ. یعنی کہ دس وائی کین بی ریٹن ایز وائی کیپ پلس زیڈ. اور وائی کہاں کا ایلیمنٹ ہے, وائی از این ایلیمنٹ آف آر این, ویئر وائی کیپ از ان ڈبلو. یہ خیال رکھیے گا کہ وائی کیپ کیا ہے, اسی اسپیس کے اندر, اسی سب اسپیس میں وائی کیپ از ان ڈبلو اینڈ زیڈ از ان ڈبلو پرپینڈیکولر, یعنی کہ اس اسپیس کے اندر ہے جو اس کے آرتھوگنل ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم نے کیا کہا تھا, انفیکٹ اف U1 U2 UP از این آرتھوگنل بیسس آف W. ٹھیک ہے نا, یہ جو آپ کے پاس U1 U2 U3 UP از این آرتھوگنل بیسس آف W, دین وائی کیپ از اکول ٹو وائی ڈاٹ U1 ڈیوائڈ بائی U1 ڈاٹ U1 پلس وائی ڈاٹ U2 ڈیوائڈ بائی U2 ڈاٹ U2 انٹو U2 اینڈ سو آن سو فورتھ پلس وائی انٹو UP ڈیوائڈ بائی UP ڈاٹ UP انٹو UP. یہ آپ نے جو چیز تھی یہ آپ کے پاس آج بھی آپ نے استعمال کی ہے. لاسٹ لیکچر میں تو ہم نے یہ کافی زیادہ یوز کیا تھا. اینڈ زیڈ از اکول ٹو وائی مائنس وائی کیپ. بتایا تھا نا کہ زیڈ از اکول ٹو وائی مائنس وائی کیپ. آپ کو بتایا تھا, میں نے ایگزامپل لی تھی کہ اس طریقے سے اگر آپ کے پاس ویکٹر ہے اور یہاں سے ایک لائن اسٹریٹ ڈرا کر دیں پرپینڈیکولر, تو یہ آپ کے پاس وائی ہے اور یہاں پہ وائی کیپ ہو جائے گا, اور یہاں پہ کہیں زیڈ ہوگا, زیڈ ول بی اکول ٹو وائی مائنس وائی کیپ. ٹھیک ہے, the vector y cap is called the orthogonal projection of y onto W and often written as projection of y W. یعنی y cap کو اس طرح سے لکھتے ہیں, projection y of W. ٹھیک ہے, y on W. Once again y cap is equal to projection of y on W. یہ نئی نوٹیشن تھی, اس کو دیکھ لیجیے گا. جہاں کہیں y cap لکھا ہوا ہو یا اس طرح سے لکھا ہوا ہو, بات ایک ہی ہے. y cap سے آپ کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ W ہے یا وہاں پہ V ہے یا کیا ہے, لیکن اس نوٹیشن سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ پروجیکشن آف وائی کس پہ ہے, آن W ہے. اس کے بعد ہمارے پاس تھا بیسٹ اپروکسیمیشن تھیورم تھا. یہ بھی ایک اہم تھیورم تھا جو لاسٹ لیکچر میں ہم نے کور کیا تھا. وہ کیا تھا, لیٹ W بی اے سب اسپیس آف آر این. وہی W آپ کا پیچھے نہیں چھوڑے گا. لیٹ W بی اے سب اسپیس آف آر این, وائی اینی ویکٹر ان آر این. ٹھیک ہے نا, وہ سب اسپیس ہے اور وائی بھی آر این میں ہے. اینڈ وائی کیپ دی آرتھوگنل پروجیکشن آف وائی آن ٹو ڈبلو. اب یہ کیا چیز ہے, وائی کیپ ہے, آرتھوگنل پروجیکشن آن ڈبلو ہے. ڈبلو کیا ہے, سب اسپیس ہے. دین وائی کیپ از دی کلوزسٹ پوائنٹ ان ڈبلو ٹو وائی. ٹھیک ہے نا, وائی کیپ کیا ہے, از دی کلوزسٹ پوائنٹ ان ڈبلو ٹو وائی ان دا سینس دیٹ وائی مائنس وائی کیپ, یعنی کہ نارم آف وائی مائنس وائی کیپ از لیس دین نارم آف وائی مائنس وی for all v in W distinct from y cap. ٹھیک ہے نا, یہ جو v اور y cap ڈفرنٹ ہیں تو ہمارے پاس کیا چیز آ گئی, y minus y cap norm is less than or equal to norm of y minus v. اس کے بعد ہم نے کیا کہا تھا, the vector y cap in this theorem is called the best approximation to y. This is the best approximation to y by elements of W. تو یہ جناب ہمارے پاس بیسٹ اپروکسیمیشن تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک یہ چھوٹا سا تھیورم بھی کیا تھا. اس تھیورم کے اندر ہم نے کیا بتایا تھا آپ کو, if U1 U2 UP is an orthonormal basis. اب یہ خیال رکھیے گا کہ یہاں پہ یہ کیا ہے, orthonormal basis ہیں. orthonormal کی کنڈیشن یاد رکھیے گا
کہ یہ سارے کے سارے یونٹ ہوں گے. فار اے سب اسپیس ڈبلو آف آر این دین پروجیکشن آف وائی آن ڈبلو، یعنی وہی وائی کیپ از اکول ٹو وائی ڈاٹ یو ون انٹو یو ون، کیونکہ یہ سارے یونٹ ہیں تو یو ون ڈاٹ یو ون ون ہے، یو ٹو ڈاٹ یو ٹو ون ہے، تو کیا ہو جائے گا آپ کے پاس دس از اکول ٹو وائی ڈاٹ یو ون انٹو یو ون پلس وائی ڈاٹ یو ٹو انٹو یو ٹو اینڈ سو آن سو فورتھ وائی ڈاٹ یو پی انٹو یو پی. اور اگر آپ کے پاس وہی میٹرکس دی ہوئی ہے یو میٹرکس آف کالم جس کے اندر یو ون یو ٹو یو تھری ہے آپ کے پاس، دین پروجیکشن آف وائی آن ڈبلو، یہاں پہ خیال رکھیے گا کہ یو ہے آپ کے پاس، تو پروجیکشن آف وائی آن ڈبلو آپ کے پاس کیا آ جائے گا یو انٹو یو ٹرانسپوز وائی فار آل وائی ان آر این. تو یہ جناب لاسٹ لیکچر میں ہم نے 3 تھیورم تھے، میں نے کہا کہ اس کو ریوائز کر دیں، اس کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے بہت ساری ایکسرسائزز کرنی ہے. یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا، مکمل ہو جاتا ہے یہاں پہ، جس میں جو لیکچرز ہوں گے اسی سیگمنٹ کے بارے میں ہوں گے اور باقی جو 2 لیکچرز ہوں گے وہ ریویژن کے بارے میں ہوں گے. یہاں پہ رکیں، ایکسرسائزز کر لیں گے نا خود، یا میں ابھی بیٹھوں اور ایکسرسائز کراؤں؟ نہیں، آپ خود ایکسرسائز کیجیے گا تاکہ آپ کے ذہن میں چیزیں فریش رہیں. جی اب مجھے اجازت دیجیے، کافی تھک گیا ہوں، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ اور السلام علیکم.